السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں العلماء میڈیا۔ العلماء میڈیا کے سبھی ناظرین کا میں استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سبھی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، موجودہ دور کے ائمہ کرام کی جو آئے دن ناقدری کی جاتی ہے، اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ 10 سال 15 سال کی خدمت کے بعد رات میں فیصلہ کر کے فجر کی نماز کے بعد اسے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ وہ یہ ہے جس کا ذمہ دار ہم خود ائمہ کرام ہیں۔ ایک تحریر ایک امام صاحب نے میرے واٹس ایپ پر آج سے 1 ہفتہ پہلے بھیجا۔ اس تحریر کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم کیسے اس کا ذمہ دار ہیں۔ آئیے اس تحریر کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دوستو، ایک امام صاحب جو مفتی تھے، دارالعلوم دیوبند سے ان کی فراغت ہوئی تھی اور مدرسے کے اندر کئی سال تک وہ خدمت بھی کر چکے تھے۔ بڑے ادارے کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری مالی حالت بہت پریشانی تھی، میں بہت پریشان تھا، اور میں چونکہ مدرسے سے میری تنخواہ بہت کم تھی اور مدرسے کے تنخواہ سے میرا گزر بسر مشکل تھا، تو میں نے مجبوراً مدرسے کو چھوڑ کر کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا اور کئی سال تک کمپنی میں کام کرتا رہا۔ الحمدللہ 4-5 سال کے بعد میری تنخواہ کمپنی سے 35,000 ہو گئے اور میں خوش تھا۔ جو چاہتا تھا میں وہ کرتا تھا، جو چاہتا تھا میں کرتا تھا، جیسا چاہتا تھا ویسا میں رہتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ پیٹ بھرنا، کھانا، یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، کھانا پینا جیسے ہم کھا رہے ہیں جانور بھی کھا رہے ہیں۔ آخر میں ایک مفتی ہوں، میں نے علم دین کو حاصل کیا ہے، میرے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ہے، کیوں نہ ہم اب اس کمپنی کو چھوڑ کر کسی مدرسے یا مسجد میں رہ کر دین کی خدمت کروں، لوگوں کو دین پہنچاؤں۔ یہ داعیہ میرے اندر پیدا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو میں اپنے ایک دوست سے شیئر کی، انہوں نے جیسے ہی میری بات کو، میری خواہش کو سنا، فوراً مجھے ایک مسجد کا پتہ بتایا کہ آپ اس مسجد کی کمیٹی سے بات کریں۔ وہاں پر تقریباً 1 مہینہ سے اچھے امام کی تلاش میں وہ لوگ پریشان ہیں اور ابھی تک کوئی امام اسے نہیں ملا ہے۔ کئی امام آتے ہیں اور انٹرویو دے کر کے وہ چلے جاتے ہیں، ابھی تک مستقل کسی امام کا وہ لوگ انتخاب نہیں کیے ہیں۔ مجھے انہوں نے مسجد کمیٹی کا فون نمبر دیا اور میں نے مسجد کمیٹی کو فون لگا کر بات کی، تو مسجد کمیٹی والوں نے کہا کہ آپ آئیے، آپ اپنا انٹرویو دیجئے، اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ آپ کو سنائیں گے۔ مفتی صاحب جیسے ہی کمیٹی والوں سے بات کرتے ہیں، وہ تقریباً 200 مسجد اور جہاں وہ کام کر رہے تھے، جہاں وہ رہ رہے تھے، بیچ میں 200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ چونکہ اس کے اندر اب دین کا کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ مسجد اور مدرسے میں رہ کر ہی گزر بسر کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ مفتی صاحب 200 کلومیٹر سفر کر کے مسجد آتے ہیں اور مسجد کمیٹی سے ملتے ہیں۔ چونکہ مفتی صاحب مسافر تھے، اس لیے مغرب کی نماز پڑھانے کا اسے موقع دیا۔ مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی اور عشاء تک وہیں پر رہے۔ عشاء کے بعد مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کچھ دیر دین کی بات کریں، کچھ دینی باتیں کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کیسے بیان کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ جب میں اس مسجد میں گیا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہاں کے جو مقتدی ہیں زیادہ تر وہ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، تو میں نے
دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور فضیلت پر 5-10 منٹ بات کی۔ الحمدللہ جیسے ہی میں نے بات کو ختم کیا، مسجد کمیٹی والے، محلے والے اور جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے سبھی لوگوں نے کھڑے ہو کر کے مجھے گلے سے لگایا، سلام کیا اور خوشی خوشی مجھے وہاں سے رخصت کی۔ اور مسجد کمیٹی والوں نے کہا امام صاحب آپ فکر نہ کریں، بلکہ ہمارے محلے کے سبھی لوگ آپ سے خوش ہیں اور ہو سکتا ہے آپ ہی کو اس مسجد کے لیے چنا جائے گا۔ آپ کو 2 دن کے بعد فون پر آپ کو اطلاع کر دیا جائے گا، آپ اس کے بعد وہاں سے نکل کر آ جائیے۔ خیر مفتی صاحب بھی خوشی خوشی مسجد سے جہاں سے وہ آئے تھے 200 کلومیٹر دور سے، پھر وہ 200 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور مسجد کمیٹی والوں کے فون کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے 2-3 دن کے بعد امام صاحب نے خود مسجد کمیٹی والوں کو فون کیا اور کہا کہ صدر صاحب آپ نے 2-3 دن کا ٹائم لیا تھا اور ابھی تک آپ کا فون نہیں آیا ہے۔ تو صدر صاحب نے کہا کہ امام صاحب دیکھیے، اصل میں آپ سے پہلے بھی کئی امام انٹرویو دے کر کے گئے تھے اور کچھ لوگوں کی یہ رائے آئی کہ جو پہلے انٹرویو دے کر کے گئے تھے اسی کو رکھ لیا جائے، تو خیر اسی کو رکھ لیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ کہیں دوسری جگہ تلاش کر لیں۔ خیر مفتی صاحب بھی مطمئن ہو گئے اور جس طرح سے وہ پہلے کمپنی میں کام کر رہے تھے وہ اپنا کام انجام دینے لگے۔ اس طریقے سے 1 ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد پھر صدر صاحب کا فون آتا ہے، اس مسجد کمیٹی والوں سے فون آتا ہے امام صاحب کو، مفتی صاحب کو، مفتی صاحب آپ ہی آ جائیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ آپ نے تو 1 ہفتہ پہلے کہا تھا، مجھ سے پہلے جو انٹرویو دے کر کے گئے تھے اسی کو ہم لوگوں نے چن لیا ہے۔ نہیں امام صاحب، نہیں مفتی صاحب، بات کچھ نہیں ہے، سب چیز تو ٹھیک ہی تھا، اب پتہ نہیں امام صاحب نے ہی منع کر دیا کہ ہمیں نہیں رہنا ہے، وہ کل چلے گئے، اس لیے آپ آ جائیں تو ہمارے لیے اور ہمارے محلے والوں کے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ خیر امام صاحب چونکہ مسجد اور مدرسے میں رہ کر دین کی خدمت اور لوگوں کو دین پہنچانے کا کام کرنا چاہتے تھے، دین کا جذبہ مفتی صاحب کے اندر، دین کی محنت کا جذبہ جگ چکا تھا، تو مفتی صاحب نے مان لیا۔ لیکن ماننے سے پہلے مفتی صاحب نے مسجد کمیٹی والوں سے پوچھا کہ آپ کے مسجد میں کام کے شرائط کیا ہے؟ صدر صاحب نے کہا امام صاحب کیا شرائط ہے، وہی وقت پر آپ کو نماز پڑھانا ہے، مدرسہ پڑھانا ہے مکتب کے بچوں کو، اور مسجد کی ذمہ داری جس طرح سے سب کرتے ہیں ویسے کرنا ہے، اور یہ سہولت آپ کو ہم یہاں سے دیں گے۔ خیر مفتی صاحب بھی تیار ہو گئے اور کمیٹی والوں نے کہا مفتی صاحب اگر ہو سکے تو آپ آج ہی آ جائیں، ابھی ہی آ جائے، ظہر تک آپ پہنچ جائے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھیں بھائی، ہم ابھی اور آج ہی تو نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک جگہ پر 10 سال سے 8 سال سے کام کر رہے ہیں، ایک کمپنی میں میری نوکری ہے، اب یہاں میرے بچے پڑھتے ہیں اور میں فیملی سے رہتا ہوں، سب چیز کا حساب و کتاب کر کے مجھے جانے میں کم از کم 2 دن کا وقت لگ جائے گا۔ آپ مجھے 3 دن کا وقت دیں، انشاءاللہ میں جمعہ سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا اور جمعہ کی نماز میں ہی پڑھاؤں گا۔ یہ دونوں کے بیچ میں عہد و پیمان ہو گیا۔ بس امام صاحب نے خوشی خوشی میں جہاں پر وہ رہ رہے تھے، جس کمپنی میں وہ کام کر رہے تھے، جہاں سے 35,000 کا ماہانہ سیلری اسے مل رہا تھا، تنخواہ اسے مل رہی تھی، اس نوکری کو بھی، اس جاب کو بھی مفتی صاحب نے الوداع کہہ دیا۔ وہاں بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، مجھے اب یہاں کام نہیں کرنا ہے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ جس کرائے کے گھر میں مفتی صاحب رہ رہے تھے، گھر کے مالک سے بھی اپنا حساب و کتاب کر لیا۔ مفتی صاحب کے گھر میں کافی سارے سامان تھے،
چونکہ 8-10 سال سے وہ وہاں رہ رہے تھے، پورے پریوار کے ساتھ رہ رہے تھے، فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے، گھر کے اندر گاڑی تھی، فریج تھی، واشنگ مشین تھی، اور نہ جانے کیا کیا سامان ان کے گھر میں تھے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے فریج، واشنگ مشین، جو بھی میرے پاس سامان تھے ضرورت سے زیادہ، میں نے وہ سارے سامان کم قیمت میں بیچ دیا، اور میں بس وہاں سے نکلنے ہی والا تھا، اور میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہم ایک کال کر کے صدر صاحب کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ صدر صاحب اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور انشاءاللہ صبح تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر امام صاحب نے صدر صاحب کا نمبر ملایا اور فون کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر صاحب بس چند ہی منٹ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، اور انشاءاللہ فجر تک میں آپ کی مسجد میں پہنچ جاؤں گا، اور جمعہ کی نماز میں ہی پڑھاؤں گا۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر ادھر سے صدر صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب ابھی آپ 2 دن کا اور آپ کو وقت دیا جا رہا ہے، آپ 2 دن ابھی انتظار کریں، انشاءاللہ ہم آج جمعہ کے دن کمیٹی میں بات کریں گے، اور کمیٹی میں بات کرنے کے بعد پھر آپ کو ہم اطلاع کریں گے، پھر آپ نکل کر کے آ جائیں۔ اب مفتی صاحب کہتے ہیں میں تو گیا کام سے، میرا سب چیز چلا گیا، سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوا کہ جس کمپنی میں کام کر رہا تھا، جہاں سے 35,000 میری تنخواہ تھی، وہ نوکری میری چلی گئی، وہ کام میرا چلا گیا، میری گاڑی، میری واشنگ مشین، میرا فریج، گھر کے سامان سب کچھ چلا گیا، میں کہیں کا نہیں رہا۔ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن کے بعد جب میں پھر امام صاحب بولتے ہیں کہ میں نے کال کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب کسی دوسرے امام کا انتخاب ہو گیا۔ یہ ایک امام صاحب نے خود آپ بیتی اپنا درد بھرا داستان تحریری شکل میں میرے واٹس ایپ پر بھیجا، اور جب میں نے پڑھا تو مجھے واقعی افسوس ہوا۔ لیکن امام صاحب نے اس تحریر میں 2 باتیں لکھی، اس تحریر کے بعد 2 باتیں لکھی۔ پہلا بات وہ یہ لکھا کہ میں نے آخری مرتبہ جب مسجد کمیٹی سے بات کی تو میں نے مسجد کمیٹی والوں سے کہا کہ صدر صاحب آپ کا یہ رویہ بالکل جاہلانہ ہے، یہ طریقہ بالکل نازیبا ہے، نامناسب ہے، آپ کسی امام کو اس طریقے سے آئندہ ذلیل نہ کریں، کسی امام کو انٹرویو کے لیے بلا کر کے اسے 2 دن 3 دن کا مہلت دے کر کے اور پھر 1 ہفتہ 1 مہینہ تک پھر ان سے رابطہ نہ کرنا، یہ رویہ آپ بند کر دیں، ورنہ آپ کی بھی اور آپ کے کمیٹی کی بھی عزت نہیں رہے گی، آپ کو بھی ذلیل ہونا پڑے گا۔ امام صاحب نے مسجد کمیٹی والوں کو ایک میسیج یہ دیا۔ دوسرا میسیج، دوسرا پیغام امام صاحب نے یہ دیا کہ آپ اگر کسی مسجد کے متولی سے، کسی مسجد کمیٹی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی مسجد کے تلاش میں جا رہے ہیں، آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو آپ جانے سے پہلے آپ مسجد کمیٹی والوں سے یہ بات کریں، میں یہاں سے وہاں تک جا رہا ہوں، اور یہاں سے وہاں تک جانے میں میرا 200 کا، 500 کا، 1000 کا خرچہ آئے گا، یہ خرچہ آپ کو جانے آنے کا دینا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ مجھے رکھیں یا نہ رکھیں، آپ فیصلہ کر کے، مشورہ کر کے، کمیٹی میں بات کر کے مجھے بتانا، لیکن میں آج انٹرویو کے لیے آپ کے پاس جا رہا ہوں، جانے سے آنے تک ان کا خرچہ آپ کے اوپر ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آج کے امام اپنے مسجد کمیٹی سے یہ ڈیمانڈ کرنے لگے تو 1 مہینے کے اندر 20 امام کا انٹرویو، 40 امام کا انٹرویو، 30 امام کا انٹرویو کا یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ مسجد کمیٹی والوں کو وہ یہ ہوا کہ پورا مہینہ جمعہ بھی چلتا رہا، نماز بھی چلتا رہا،
اور اس کا تنخواہ بھی بچ گیا۔ وہ اس لیے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی انٹرویو کے لیے آ جاتے ہیں، کسی نے ظہر پڑھا دی، کسی نے عصر پڑھا دی، کسی نے مغرب پڑھا دی، کسی نے عشاء پڑھا دی، کسی نے جمعہ پڑھا دی، کہ کہیں میرا یہاں پر کام لگ جائے، میں اس مسجد کا امام بن جاؤں، کیونکہ تنخواہ اچھی ہے، سہولتیں اچھی دی جا رہی ہے، لیکن وہ رکھے تبھی تو اس لیے امام صاحب نے کہا کہ ہر امام موجودہ کمیٹی سے جہاں بھی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، وہاں جانے سے پہلے آپ ان سے عہد اور پیمان کروائے کہ میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں، وہاں سے پھر یہاں آؤں گا، اس کا خرچہ یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر ہر امام یہ مطالبہ کرنے لگے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 2 3 انٹرویو کے لیے آئے گا، اور جب 3 امام کو وہ 1000 روپے دیں گے تو چوتھا جیسا بھی امام آئے گا اس کو وہ رکھ لیں گے، کیونکہ سوچیں گے کہ اس طرح اگر ہم 1,000 سب امام کو دیں اور مہینے میں 20 امام کو انٹرویو کے لیے بلائیں تو 20,000 تو میرا ایسے ہی چلا جائے گا، 20,000 پیسہ بھی جائے گا اور کسی امام کا انتخاب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو آ رہا ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے کو رکھ ہی لو۔ تو امام صاحب نے یہ تحریری شکل میں میرے واٹس ایپ پر بھیجا تھا۔ آپ کو یہ کیسا لگا آپ کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔